بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا واقعہ۔ ایسے ہی اسلامک معلومات اور واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل ATK اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستو، بناس میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابری میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابری کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ جب مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسیب تھا۔ یاسیب کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی میں سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے کھلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران میں ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہ 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمے کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ
दीवार बहुत मजबूत है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो ये दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी हदीस में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मसीहत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वे तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वे हैरान हो जाएगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा करेगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू करेगी और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि उनके कद छोटे होंगे और चेहरे बड़े बड़े होंगे। उनका हुलिया बताया कि उनके कद छोटे होंगे, चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे कि वे मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वे सब उनसे हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी, और वो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह से ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश होगी जो सारी जमीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज और माजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि याजूज और माजूज के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ फरमा, आमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।